طارق جمیل صاحب کا نا بیان تھا ایک جگہ، میں ان کے ساتھ تھا، مجمع بہت تھا اور لاؤڈ اسپیکر کا نظام بالکل خراب تھا، لاؤڈ اسپیکر بار بار خراب ہو، کبھی کچھ. اب مولوی صاحب کا تو مستقل ایک موضوع ہے اخلاق کو بیان کرنا، تو اخلاق کو بیان کر رہے تھے اور اسپیکر خراب ہوئے جا رہا تھا. تو اب بار بار جو اسپیکر والے تھے، انتظامی والے تھے، اس سے کہیں کہ بھی ایسے کر لو ایسے. تو جب واپس آ رہے تھے نا بیان کر کے، میں نے کہا مولانا اگر آپ اخلاق کو بیان نہ کر رہے ہوتے تو آج اسپیکر والوں کی خیر نہیں تھی. کہتے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن میں نے کہا یار میں خود اخلاق بیان کر رہا ہوں اور میں خود کہہ رہا ہوں صبر صبر، اب میں غصہ ہو جاتا تو پھر. دیکھو غصہ بھی جو نا ایک اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ کا فعل حکمت سے خالی. تو غصہ بلا وجہ نہیں رکھا، غصے کا مصرف بھی رکھا ہے. کہاں غصہ ہونا چاہیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں غصے ہونا چاہیے. موئن یاسر رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے تو ایک نیا ساتھی کوئی ساتھ تھا، وہ سارے راستے بے وصولی کر رہا تھا، سارے راستے بے وصولی بے وصولی بے وصولی. ساتھیوں کو ڈر تھا کہ اب مولانا غصے ہو جائیں گے، اب مولانا غصے ہو جائیں گے. اب آیا مولانا کو غصہ، اب آیا مولانا کو غصہ. وہ بازی نہ ہے بے وصولیوں سے، بے وصولی پہ بے وصولی بے وصولی. جب بہت ہی زیادہ حد ہوگی نا تو مولانا جیسا فرمانے لگے بھائی تم جو مرضی کر لو، میں نے تمہارے پہ غصہ نہیں کر. آگے ایک بڑا زبردست جملہ فرمایا، فرمایا میرا غصہ اتنا بے قیمت نہیں ہے کہ تم پہ ضائع کروں، میرا غصہ اتنا بے قیمت نہیں ہے کہ تم پر، تم جو مرضی کرو، میں نے غصہ نہیں. تو بھائی غصہ غصے کی جگہ پہ کرو نا، ایسے غصے ہوتے رہنا، ساتھیوں پہ غصے ہونا، فلاں پہ غصے ہو. غصہ آئے گا پی جاؤ. غصہ ایک آگ ہے. غصہ کیا ہے؟ اس لیے غصے میں آدمی کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. تو جب غصہ آیا اور غصے کو پی گیا، وہ جو غصے کی آگ ہے نا، اس کے اندر کے جو رذائل ہیں، رذائل تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، یہ جو اندر کے رذائل ہیں، تو یہ غصے کی آگ اس کے اندر کے رذائل کو جلا کے رکھ دے گی، بھسم کر دے گی. اگر وہ غصہ نکال دیا تو وہ اندر کے رذائل اور بڑھک جائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے. وہ کیا ہے؟ اور غصہ آئے لیکن قابو میں نہ رہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطانی کام ہے. غصہ آئے گا پی جاؤ. غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے، سبق سے فارغ ہوئے، حدیث درس سے تھکے تھکائے دوپہر کو آئے، حجرہ تھا اوپر کہیں، سیڑھیوں پہ چڑھے، جا کے لیٹ گئے آرام کر. کسی نے دروازہ کٹکھٹایا، اتر کے آئے، پوچھا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا. کہ پوچھو. انہوں نے کہا جی مسئلہ پوچھنے آیا تھا لیکن بھول گیا کہ کیا مسئلہ ہے. اب یہ ایسی بات ہے کہ آدمی کو کیا آنا چاہیے؟ غصہ آنا چاہیے. چپ رہے. انہوں نے اچھا جب یاد آئی تو پوچھ لینا. پھر جا کے لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کٹکھٹایا اسے، پھر اتر کر آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یاد آ گیا تھا. انہوں نے کہا پوچھو. انہوں نے کہا پھر بھول گیا. اب یہ ایسی بات ہے آدمی کو آ رہا ہے کہ یہ جان کے شرارت کر رہا ہے. چپ رہے. اچھا چلو بھائی جب یاد آئے تو پوچھ لینا. پھر جا کے لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کٹکھٹا دیا. پھر اتر کے آئے. کیا بات ہے؟ کہ جی مسئلہ یاد آ گیا، مسئلہ یاد آ گیا. کہ پوچھو کہ انسان کا جو پاخانہ ہے میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ انسان کا پاخانہ
یا اللہ یہ کیا مسئلہ پوچھا؟ یہ مسئلہ ایسا پوچھا ہے کہ آدمی جوتا اتارے اور مارے اس کے منہ پہ، تیری ایسی تیسی، یہ مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ دیکھو جب اس میں تری ہوتی ہے، تری، تو اس وقت تک تو کچھ اس میں ہوتی ہے مٹھاس، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر وہ مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے کیا اس کو چکھ کے دیکھا ہے؟ یعنی بالکل ہی اس نے آگ لگا دی نا پکڑ کے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے عقل دی، اور عقل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب تر ہوتا ہے پخانا اس پہ مکھی بیٹھتی ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو مکھی کے بیٹھنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہے۔ جب اس نے یہ جواب سنا نا تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں کہا حضرت معافی دے دیں، میں مسئلہ پوچھنے نہیں آیا تھا، میں آپ کے اخلاق کا امتحان لینے آیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ بہت عمدہ اخلاق والے ہیں، تو میں آپ کے اخلاق کا امتحان لے رہا تھا۔ واقعی آپ بہت عمدہ اخلاق۔ اس سال 7واں میں ہمارا امتحان چلے گا۔ کیا چلے گا؟ آپ گشتیں کر کے آئے اور بڑی لمبی گشتیں ہو گئی اور بڑی دور گشتوں میں نکل گئے، بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، آپ گشتوں کو مقدم کرتے گئے، بھوک کو دباتے گئے۔ جب واپس آئے گشتوں سے، بھوک بڑی سخت ہے، دیکھا کہ جماعت والے ساتھی کھانا کھا کے آرام کر رہے ہیں، خدمت والے ساتھیوں نے سامان وامان باندھ دیا ہے، برتن دھو دیے، اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے اوئے آپ گشتوں میں تھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا، کھانا تو ختم ہو گیا۔ ہاں؟ اب وہاں کوئی آگے کھانے کا بندوبست بھی کوئی نہیں، بھوک بھی بڑی سخت ہے آپ کو، ابھی آپ کے اخلاق کا کیا آ گیا؟ امتحان آ گیا۔ آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔